دریا کے موجوں سے ماں کے گود میں فرعون کے حکم سے جن دنوں بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والی لڑکی بے دردی سے ذبح کی جا رہی تھی، انہی دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی امی جان نے ایک روایت کے مطابق 4 ماہ تک چھپا کر رکھا، پھر فرعون کے خوف سے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے قریب بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا نہر میں چلا گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، دونوں محل میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ جب ان دونوں نے صندوق بہتا دیکھا تو نوکروں کو بیچ کر وہ صندوق منگوا لیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا۔ فرعون اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے۔ اور وہ بھی خبر تھی۔ انہوں نے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی دودھ پیتی بچی تھی، اس لیے ان کو کسی دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ پیتی ہی نہیں تھی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان بے حد پریشان تھی کہ نہ معلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ آخر کار انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو حالات کی معلومات کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا۔ مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فرعون سے کہا، میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید کہ یہ اس کا دودھ پینے لگی۔ چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو فرعون کے محل میں لے گئی، اور انہوں نے جیسے ہی دودھ پلایا تو آپ علیہ السلام دودھ پینے لگی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو بچھڑا ہوا لال مل گیا۔